علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وان لیس للانسان الا ما سعی۔ ناظرین، بہت سارے احباب کی طرف سے یہ سوالات آئے ہیں، کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے؟ اکثر حضرات خواہش رکھتے ہیں کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں، اور ایک بات بھی بڑی معروف ہے کہ پہلے اپنی قربانی کرو اپنی طرف سے، پھر والدین یا کسی فوت شدہ کی طرف سے کرو۔ اور کئی لوگ عقیدت محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ آئیے شریعت مطہرہ سے پوچھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، قربانی لوگوں کے مابین معاملہ نہیں، یہ عبادت ہے۔ اور اہل علم حضرات، ان سے آپ نے سنا ہوگا، عبادت کی اصل حرمت ہے، معاملات کی اصل مباح ہوتی ہے، عبادت کی اصل حرمت ہے۔ یعنی آسان انداز میں ایسے بیان کرتا ہوں، تمام عبادات حرام ہیں، صرف وہ عبادات جائز حلال ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ یہ آپ اصول یاد رکھیں۔ اور قربانی معاملات نہیں لوگوں کے مابین، بلکہ یہ عبادت ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قربانی عبادت ہے، عبادت کو وضع اللہ کرتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ رسول اللہ علیہ السلام بتاتے ہیں۔ قربانی عبادت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے یہ عبادت کیا فوت شدگان کی طرف سے شریعت مطہرہ سے ثابت ہے؟ یہاں پر کسی کی رائے سوچ نہیں چلے گی۔ اگر ثابت ہے کوئی قباحت نہیں کرے۔ ایک روایت بڑے شد و مد سے پیش کی جاتی ہے، حضرت حنش رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت حنش بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میں ایک قربانی ان کی طرف سے کروں، بس میں ایک وہ کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے۔ یہ روایت سنن ابی داود ابواب الضحایا باب الاضحیۃ عن المیت، حدیث کا نمبر ہے 2790۔ اسی طرح جامع ترمذی سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، لیکن یہ روایت دلیل نہیں بنتی۔ اس کی سند میں ایک تو شریک بن عبداللہ راوی صحیح الحفظ ہے، اور سب سے بڑی بات اس کے ضعیف ہونے کی، اس کی سند میں ابو الحسنہ راوی مجہول ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، یہ دلیل بنتی ہی نہیں۔ دوسری روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ہر سال قربان کیا کرتے تھے، اور ذبح جب آپ ان کو کرتے تو آپ کہتے، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مینڈے پر۔ جب دوسرا مینڈا قربان کرتے تو اس طرح دعا کرتے، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔
اے اللہ یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ اب کچھ احباب دوست انہوں نے استدلال کیا اس حدیث سے، استدلال کیا کیا کہ امت میں فوت شدگان بھی شامل ہیں، لہذا فوت شدگان کی طرف سے قربانی ثابت ہوئی۔ نہیں معزز ناظرین سامعین، ایسی بات نہیں۔ اس حدیث کی وضاحت سنن نبی داود میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے پاس ایک مینڈا لایا گیا تو آپ اپنے ہاتھ سے اسے ذبح فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، ھذا عنی وَأَمَّن لَّمْ يُزَخِّ مِنْ أُمَّتِي، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ بہت بڑا ہے، یہ انی میری طرف سے، یہ قربانی میری طرف سے، وَأَمَّن اور اس شخص کی طرف سے، لم یزخ جس نے قربانی نہیں کی، من امتی میری امت میں سے۔ اہل علم جانتے ہیں لم جب لم جازمہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے، خالص ماضی منفی کے معنی میں۔ اب یہ مستقبل نہیں رہا، مضارع نہیں رہا، اب یہ ماضی ہے، یعنی اس سال جو گزرا تھا، اس سال جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما، اور اس قربانی کرنا نہ کرنا یہ زندوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فوت شدگان کی طرف سے قربانی نہیں کی، نبی کریم علیہ السلام نے وہ قربانی ان زندہ لوگوں کی طرف سے کی جنہوں نے غربت وغیرہ کی وجہ سے قربانی نہیں کی تھی، تاکہ وہ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں۔ یہ سنن نبی داود حدیث کا نمبر 2810، وہاں پہ یہ آپ روایت ملاحظہ فرما لیں، پڑھ لیں، آپ کو مسئلے کا علم ہو جائے گا۔ ایک اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں حج بدل تو ہو جاتا ہے نا فوت شدہ کی طرف سے، تو حج میں بھی قربانی ہوتی ہے۔ بھائی یہ قربانی اور ہے، وہ حج کا ایک رکن ہے، حج پر تو کسی کا اختلاف نہیں۔ فوت شدہ کی طرف سے حج کر سکتے ہو، عمرہ روزے اس کی طرف سے رکھ سکتے ہو، اس کا قرض رہتا ہے قرض ادا کر سکتے ہو، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہو۔ یہ اعمال صالحہ فوت شدہ کی طرف سے کرنے ثابت ہیں۔ اب رہا مسئلہ، کیونکہ کئی احباب عرصہ دراز سے فوت شدہ والدین کی طرف سے یا اور کئی عزیزوں کی طرف سے کرتے ہیں، جب ان تک یہ بات پہنچتی ہے تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کیسا مسئلہ ہے، ہمارے وہ اتنے قریبی عزیز ہیں، ہم ان کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ بھائی اگر تو آپ کا مقصد ہے ان کو ثواب پہنچانا، تو اس کا شریعت نے بہترین حل بتایا ہے۔ سنن نبی داود میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اولاد بندے کی طیب کمائی ہے، طیب اولاد انسان کی طیب کمائی ہے، طیب۔ اب کمائی دیکھیں، ایک آدمی اپنی کمائی سے مسجد بناتا ہے یا اور کوئی نیکی کا کام صدقہ جاریہ کرتا ہے، وہ جب تک صدقہ جاریہ چلتا رہے گا، اس آدمی وہ زندہ ہے تب بھی فوت ہو گیا تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنی کمائی کسی ایسی جگہ پر لگائی جو صدقہ جاریہ بنا، جو جاری رہنے والی نیکی ہے۔ اسی طرح یہ انسان کی جو اولاد ہے وہ اس کی کمائی ہے، جب یہ قربانی کرے گی والدین کو ثواب، فوت شدہ ہیں تب، زندہ ہیں تب۔ اگر اولاد قربانی کرے گی بغیر اولاد کے کہنے کے، والدین کو ثواب ملے گا کمائی کا اور اولاد کو ثواب ملے گا عمل